برادر اسلام، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ یہ وہ قانون الہی ہے جس سے نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ ہی شاہ و گدھا مستثنیٰ ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک ایسا جام ہے جس کو ہر انسان کو پینا پڑے گا۔ قبر ایک ایسا گڑھا ہے جس میں ہر انسان کو داخل ہونا ہوگا۔ موت ہر زندہ پر آتی ہے، بڑے پر بھی، چھوٹے پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، نیک پر بھی اور برے پر بھی، مالدار پر بھی، غریب پر بھی، چاہے کسی مسلک کے ماننے والے ہو، چاہے کسی دھرم کے ماننے والے ہو، چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، ہر انسان پر موت آتی ہے۔ نہ تو جب ان پر موت آتی ہے نہ ہی وہ خود بچ سکتا ہے، نہ ہی اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثہ اس کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ کسی انسان کو نہ موت کا وقت معلوم ہے۔ اگر انسان کو موت کا وقت معلوم ہو جاتا تو اڑیسہ کے بالاسور کی زمین پر جو ٹرین کے حادثات ہوئے تو ان میں لوگ نہیں مرتے، بہت سے لوگ لقمہ اجل ہو گئے، اور بہت سے لوگ گھائل ہو گئے، اور بہت سے لوگ صحیح سالم ہیں، اور بہت سے لوگ لقمہ اجل ہو کر اس طرح ان سے بے حرمتی کی گئی کہ جس طرح لکڑی کو گاڑی پر لادا جاتا ہے، بے عزتی کر کے ان کو اس پر لادا گیا، اس پر کوئی رحم نہیں کیا گیا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور نہایت باخبر ہے۔ یعنی کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ اسے موت کہاں آئے گی، گھر میں یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا دیار میں یا غیر میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں، اپنی آرزوؤں اور خواہشات کی تکمیل کے بعد یا پہلے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اگر انسان کو معلوم ہی چل جاتا تو لوگ ٹرین پر سفر نہیں کرتے اور بالاسور کی زمین پر لوگ لقمہ اجل نہیں ہوتے۔ کسی کو یہ معلوم ہو جاتا، کسی کو یہ پتہ چل جاتا کہ آج ٹرین کی سفر کرنے سے انسان کے ہماری موت ہو جائے گی، ہمیں لقمہ اجل ہو جانا ہے، تو لوگ جس دن حادثات ہوئے، جس دن تین ٹرین آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہوئے، یہاں تک کہ جان بھی چلے گئی، جو لوگ لقمہ اجل ہوئے اسے اگر معلوم چل جاتا تو اس دن اس ٹرین میں سفر نہیں کرتے۔ پتہ یہ چلا کہ موت کا وقت نہیں معلوم ہے۔ میرے بزرگوں، آئیے ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ لوگ انسان یہ سوچے کہ ہم اس ٹرین میں سفر کریں گے تو ہماری موت ہو جائے گی، اس لیے ہم دوسری ٹرین پر سفر کریں گے، دوسری ٹرین پر سفر کریں گے تو وہ سوچے گا کہ ہو سکتا ہے یہ حادثات کے کارن میں ہماری موت ہو جائے گی۔ لیکن میرے نوجوانوں، چاہے تم ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان چلے جاؤ، چاہے پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلے جاؤ کہ وہاں موت آ جائے گی، لیکن کسی ملک میں جا کر، کسی ٹرین میں جا کر یہ سوچو گے، کسی فلائٹ میں سفر کر کے یہ سوچو گے ہماری موت نہیں آئے گی، لیکن یہ آپ کی سوچ غلط ہے، آپ کی یہ فکر غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب اس ذات کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کاموں کے متعلق خبردار کر دے گا۔ میرے نوجوانوں، اب سبھی کو معلوم ہے کہ یہ جو حادثات ہوئے اڑیسہ کے بالاسور کی زمین پر، تین ٹرین جو آپس میں ٹکراؤ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جان نکل گئی، ان کے گھرانے بہت تکلیف اور غمزدہ میں ہے، کیونکہ وہ سوچتے کہ اگر اس ٹرین میں اگر ہم سفر نہیں کرتے تو ہماری موت نہیں ہوتی، ہمارا بیٹا نہیں مرتا، ہمارے والدین نہیں مرتے، ہمارے گارجن نہیں مرتا۔ لیکن یہ آپ کی سوچ غلط ہے، اس لیے کہ جس کی ان ٹرین میں سفر کرنے کی وجہ سے جس کی موت تھی وہ مر گئے، وہ لقمہ اجل ہو گئے۔ جن لوگوں کی موت نہیں تھی وہ صحیح سالم ہے، اور جن لوگوں کو بچنا ہی ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم رکھنا ہے، وہ ابھی
وہ ہاسپٹل میں ابھی ایڈمٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کو حیات دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر نہیں چاہا تو وہ لقمہ اجل ہو جائیں گے۔ میرے نوجوانوں، اس لیے موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا ہے۔ موت جس کو آنا ہی وہ یقیناً ضرور بس ضرور وہ آ کر رہے گی۔ موت کے لیے ٹائم جس کو اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا اسی ٹائم پر ہی آئے گا، نہ ہی 1 منٹ آگے نہ ہی 1 منٹ پیچھے۔